اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں امداد حسین ہاشمی شریف آپ کی خدمت میں جس میں ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے چاند گرہن، جو کہ 28 اگست 2026 کو برج دلو میں لگ رہا ہے، جو اس کا دورانیہ ہے 6:23 تا 12:09 تک۔ یہ ایک طویل گرہن ہے جو کہ اس صدی کے طویل ترین گرہنوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ چاند گرہن ہے، اس پر 2 رکعت نماز خصوف ادا کی جاتی ہے، عام نماز کی طرح۔ اس کے بعد اس پر یا لطیف 129 بار پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی آیت پڑھ سکے تو فَاللَّهُ خَيْرًا حَافِظًا وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 5 بار پڑھ دو، اور صدقہ اس کا سفید چیز ہے۔ اب ہم اگر کوئی یہاں سے ویڈیو دیکھ کر ڈراؤٹ ہونا چاہتے تو بھاگ جائے۔ اب ہم 3 برجوں کا ذکر کریں گے، سنبلہ، سرطان اور حوت۔ یہ 3 برج بہت زیادہ خطرے میں رہیں گے، ان کو اس گرہن سے سب سے زیادہ خطرہ ہوگا، جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھو تو ظاہر خطرہ ہے، صدقہ دو۔ اس طرح سائنس بھی کہتی ہے کہ گرہنوں کے بد اثرات انسانی زندگی پر مسلمہ ہیں۔ تو یہ گرہن ان 3 برجوں کو بہت زیادہ نقصان دے رہا ہے، جس کا ازالہ یہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے ان کا ازالہ نماز خسوف میں ہے، صدقے وظیفے میں۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم سب سے پہلے برج سنبلہ۔ برج سنبلہ والوں، آپ کے خانہ نمبر 6 پر لگ رہا ہے، زیچے کے خانہ نمبر 6 پر۔ آپ کی زیچے کے خانہ نمبر 6 پر لگے گا تو یہ آپ کو بیمار کر دے گا، لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ ایسی بیماریاں جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں وہ آپ کو آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ، بیماریوں کے علاوہ آپ پر کام کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ حکام بالا، افسران بالا اور سیاستدان افسر یہ آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ دفتر اور کام کی جگہ میں بھی آپ پر یہ لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی سرکاری نوکری فرائض منصبی پر توجہ نہ دینے سے جا سکتے ہیں۔ سرکاری نوکری کا تبادلہ لینا بھی مشکل ہوگا، نئی سرکاری جاب ملنا بھی مشکل ہے، لیکن سب سے اہم یہ آپ طاقتور لوگوں کے خلاف لڑا دے گا، جس سے آپ کو نقصان ہوگا، لیکن آپ سخت بیمار ہو سکتے ہیں، مرض الموت میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگلا جو اس سلسلے کا برج ہے وہ ہے سرطان۔ سرطان برج والوں، سنبلہ والوں کو صرف بیمار کرے گا، سرطان برج والوں کی ہستی بستی زندگی کو موت کی نظر کر سکتا ہے۔ یہ مر سکتے ہیں اس گرہن کی وجہ سے۔ ریزن کوئی بھی بن سکتی ہے کہ یہ خانہ نمبر 8 بیت الخوف میں لگا ہے۔ اچھا، اب اس سے زندگی پر خطرے کے علاوہ اور کیا چیز ہوں گی؟ اور یہ ہے کہ آپ کے ساتھ مالی فراڈ ہو سکتا ہے۔ سرطان برج والوں، آپ کی کوئی پیسے لے کر بھاگ جائے گا، آپ قرضے میں ڈوب سکتے ہیں، آپ کی وراثت کی جائیداد کے کیس آپ کے خلاف آ سکتے ہیں، آپ بے گناہ قید ہو سکتے ہو، اور آپ کے مالی معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس سلسلے میں ان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے، خاص طور پر زندگی کے بارے میں کوئی سٹھا جوا اندازہ کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے کوئی آپ کو کہو کہ وہ دریا کے اس پار تیر کر جاتے ہیں، آپ نے نہیں جانا، چاہے تیراک بھی ہو۔ کوئی کہے کہ وہ ریس لگاتے ہیں، نہیں لگانا چاہیے آپ کچھ بھی۔ اگلا جو اس سلسلے کا برج ہے وہ ہے حوت۔ حوت برج کے خانہ نمبر 12 پر یہ لگے گا۔ 12 پر لگنے سے خفیہ دشمن سازشیں کریں گے، وہ آپ کا قتل بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو کیس مقدمات میں پھنسا سکتے ہیں، بدریہ سازش آپ کی زمین جائیداد پیسہ ہتھیا سکتے ہیں۔ اگر کوئی حوت برج والا بیرون ملک مقیم ہے تو اسے وطن واپس بدریہ سازش لا سکتے ہیں، اخراجات آپ کے بڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بری بات، ماضی میں جو کیس سے یا شکایات تھیں جو بند ہو گئی اب دوبارہ ری اوپن ہو جائیں گے، آپ کی بدنامی ہو سکتی ہے حوت برج میں۔ اور آخری بات، حوت برج والوں پر سایہ جادو کے اثرات بھی آ سکتے ہیں، نظر آبادی کے بھی۔ اب ان سب کو من جملہ کر کے آپ کو میں نے یہ پہلے بتا دیا کہ آپ صدقہ یہ دیں، وظیفہ یہ کریں، وہ آ گیا، وہی طریقہ، اس کا طریقہ علاج وہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دنیا کے اسٹرالوجروں کے تحت، جو بھی یہ بیان پریڈکشن دیتے ہیں، وہ آپ کو سوچ کے بتی کے پیچھے لگائیں گے کہ یہ دشمن کی سازش ہے،
کہ ان برجوں کو جن کے خانہ نمبر 6 مرد، 8 موت اور 12 دشمنوں کے بیت الاعضاء یعنی کہ بیت المرد، بیت الخوف اور بیت الاعضاء میں یہ 6 نمبر 8 12 مرد یعنی جیسے سنبلہ 6 سرطان 8 اور ہوت 12، ان میں اگر گرہن لگے گا تو بجائے نقصان کے فائدہ ہوگا۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے جو کہ آپ کو الٹ دکھا رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا پہلا فرمان ہے کہ جب گرہن لگا تو بھاگ کر مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نماز خسوف پڑھو، جب چاند گرہن پر اور سورج گرہن پر کسوف پڑھو۔ بعد نماز صدقے ہیں وہ جو اچھا آپ اگر کسی انہوں نے اللہ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ امداد، اللہ اکبر، اللہ ذیشان، نہیں انہوں نے کہا سب پڑھو نماز، تو سب پر یہ برا اثر رہتا ہے۔ اب آتے ہیں سائنس کی طرف۔ سائنس کی طرف جب ہم آئیں گے تو سائنس ہمیں کہے گی کہ جب گرہن لگا ہوتا ہے تو تمام جو ہے نا انسانوں پر اس کے برے اثرات آتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ فلاں بلڈ گروپ والا ایسے نکال دو اس پر گرہن کا اثر نہیں ہوگا، یہ سب پر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں مسلمانوں کو یہ غلط گائیڈ کر رہے ہیں۔ مسلمان کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا جب گرہن ہوگا تو وہ 2 رکعت نماز خسو پڑے گا۔ اور اسٹرالوجی کی سچائی صداقت اسلام میں یوں ہی ہے کہ جب گرہن لگتے ہیں تو ہمیں نمازیں کسو خسو پڑھنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ میں نے نجوم کو تمہارے لیے مسخرات کیے تاکہ آپ ہدایت حاصل کر سکیں۔ تو یہ مثلا آنے والے کسی چیز کوئی بھی ایڈورسٹی آتی ہے یا کوئی مصیبت یا بندش آتی ہے تو وہ یہ ستارے بتا دیتے ہیں اور ان کا حل بھی ہے صدقے کے ذریعے، اسم اعظم اور آیت کے ذریعے۔ اگر کسی کو وہ پوچھنا ہو تو وہ میرے نمبر 0301 74 24 655 0301 7424 اور زان کا 0301 00310 پھر 0 پھر 23 پھر 27۔ تو یہاں سے مجھ سے وہ پتہ کر سکتے ہیں، اپنا بورج پوچھنا ہو، اپنے بارے میں حال پوچھنا ہو، اسلامک سکول آف تھاٹ کے تحت۔ آخر میں نے آپ کو بتا دیے صدقے، آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کے تابع کل جان۔ یہ سنبلہ سرطان اور ہوت والوں کو اس کے بعد اثرات سے بچا، تمام مسلمانوں کو چاند گرہن کے بعد اثرات سے میرے اللہ بچا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔